اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج ہے سوال و جواب کا دن۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں تو ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے، اور ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ پر بات کرواتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، شان نزول کیا ہے، لمحہ موجود میں اس آیت کے ہم سے تقاضے کیا ہیں۔ آج قرآن حال کا امر کیسے بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم بڑے دلی شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ آج سوال جواب کا دن، اور آج کے ہمارے محترم مہمان مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول، معروف اور محبوب نام۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، بلکہ مغرب میں تو آپ ایک طویل عرصے سے قیام پذیر ہیں۔ ایجوکیشن بھی آپ نے لندن سے لی، اور آج بھی یعنی LLM آپ نے لندن سے کیا، اور اب PhD آپ کا جاری ہے۔ آپ فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الرشید سے، ایک بڑا ویژن رکھتے ہیں۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ محترم ناظرین، مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال فرزانہ صاحبہ کا ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ شادی میں عورت کا مہر کتنا اور کس حساب سے رکھنا چاہیے؟ مہر معجل اور مہر موجل دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا فاجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ انیق صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں بنانے کا، اور ہمیں جو ہمارا فریضہ ہے دین کی بات پہنچانا اس میں مدد کرنے کا، تاکہ اچھی بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ سوال بہت اہم ہے اور ایک معاشرتی سوال ہے، اور اس طرح کے معاشرتی سوالات میں افراط و تفریط لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ہم شرعی حکم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ مہر جو ہے نا، اصل میں وہ عورت کا حق ہے جو شریعت نے عورت کے اکرام عزت کے طور پہ رکھا ہے،
اور وہ اس کے بدلے ہے کہ عورت اپنے ماں باپ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک طرح سے حدیث میں جائے وہ ایک طرح سے قیدی بن رہی ہے شوہر کے پاس، یعنی اس کے رحم و کرم پہ اس کے گھر میں آ رہی ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورہ نساء میں، عورتوں کو مہر ادا کرو خوشی خوشی. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کا جو جاہلی معاشرہ تھا وہ یا تو مہر دیتا نہیں تھا، اور دیتا تھا تو وہ خوشی سے نہیں دیتا تھا، یعنی اس کو کوئی بوجھ سمجھ کے. تو اللہ نے فرمایا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے دینا ہے، خوشی سے دو، کیونکہ تم شادی کر رہے ہو، عورت کو لا رہے ہو، تم دونوں ایک دوسرے سے بہت سارے فائدے حاصل کرو گے، تو یہ عورت کا حق. دوسری بات اس کا حد کیا ہے؟ تو حد تو کوئی نہیں ہے، جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن اب یہ سوال بڑا اچھا کیا کہ مناسب یا شریط، تو جس کو آپ کہیں کہ شرعی مہر کی مقدار تو کوئی نہیں ہے، کیا آپ کہیں کہ شریعت نہیں، یہ بات تو کوئی نہیں ہے. ہاں ایک ہمیں مہر فاطمی ملتا ہے 500 درہم، تو اس پر بھی کوئی ضروری نہیں آپ مہر فاطمی دیں. آئیڈیل کیا ہے، مہر کتنا دینا چاہیے؟ تو شریعت کا حساب یہ ہے کہ آپ کے خاندانوں میں جو ایوریج مہر دیا جا رہا ہے، لڑکی کے خاندان میں خصوصاً اس کی بہن کو، اس کی کزنز کو جتنا مہر دیا گیا ہے، اگر وہ سیم فائنینشل سٹیٹس پر ہیں تو آپ کو اتنا مہر دینا چاہیے. اور یہ شادی کرتے سے پہلے بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایک امیر لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو اس کے خاندان کے مطابق، اس کی عزت کے مطابق آپ کو مہر دینا ہے. اور بہت زیادہ مہر دینا یہ بھی غلط ہے، یعنی نارم سے ہٹ کر بہت زیادہ، کیونکہ اس سے شادی مشکل بنتی ہے. آپ اندازہ فرمائیں شادی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُ مُؤُونَةٌ، سب سے برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جو شادی ہو. تو بہت زیادہ بھی لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. بلکہ اس کے پیچھے ایک قصہ بڑا دلچسپ چھوٹا سا ہے، آپ کی اجازت سے سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، خلیفہ بھی تھے، اور خلیفہ جو ہوتا تھا وہ عالم سب سے بڑا ہوتا تھا، اور وہی خطبہ دیتا تھا، اسی کا حق. تو انہوں نے فرمایا بھی لوگ مہر بہت مہنگا دے رہے ہیں، تو بہت زیادہ مہر آگے سے نہیں دو، اور اگر کسی نے بہت زیادہ مہر دیا عورت کو حد سے زیادہ تو ہم وہ واپس لیں گے اس عورت سے. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں. خاتون پیچھے سے کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی بات مانیں قرآن کی؟ اب آپ جرت دیکھیں نا، یعنی عدل کا نظام. تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے تم نے خزانے بھی دیے ہوئے نا، عورت کو تم واپس نہیں لے سکتے، آپ کہہ رہے واپس لو. تو حضرت عمر سر جھکایا اور کہا عمر نے غلط کہا، خاتون نے صحیح کہا. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ تھا. اچھا اب اس میں تو یہ، اور ان خاتون نے یہی آیت کوٹ کی، یہی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ کہہ رہے خزانے بھی دیوں پھر بھی واپس نہیں لے سکتے. تو اب دو بعض جیسے عرب معاشرہ میں دیکھتا ہوں یا اور معاشرے، ان میں وہ حد سے زیادہ دیتے ہیں، وہ کتنے سال کماتے رہتے، یہ بھی غلط ہے. ہمارے معاشروں میں شادی پر خرچہ کروڑوں کا کریں گے، مہر ہزاروں میں دیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت کی مقرر کردہ چیز کو تو کم سمجھ رہے ہو، اور جس میں شریعت نے کم خرچ کرنے کو کہا ہے نکاح، اس میں آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب کہ دین کی اہمیت نہیں ہے، آپ اپنی خواہش کے مطابق شادی کو گزاریں، اس سے بے برکتی زندگی میں آتی ہے. باقی جو سوال کیا کہ معجل کیا ہوتا ہے اور مؤجل، دیکھیں مہر اصل میں معجل یعنی فوری ہونا چاہیے. جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہو گیا نا اتنا بعد میں دوں گا، یہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. معجل کا مطلب ہے فوری، اور فوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت رخصتی سے انکار کر سکتی ہے شوہر کو کہ بھی آپ پہلے میرا مہر ادا کریں پھر رخصتی ہوگی. لڑکی والے بھی یہ مطلب ہے کہ آپ کو رخصتی پہلے دینا ہے. مؤجل کا مطلب ہے کہ آپ کہو یا شوہر کہ یار میں اتنا دے رہا ہوں، کچھ میں ابھی دے رہا ہوں، کچھ میں بعد میں دے رہا ہوں، جس کو ہم غیر مؤجل بھی لکھا جاتا ہے ہمارے نکاح نامے میں. تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک غلطی بہت زیادہ ہمارے نکاح نامے میں ہوتی ہے، شوہر لڑکے والے لکھ دیتے ہیں کہ مؤجل. اب مؤجل کب یہ نہیں لکھا، یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں انیق صاحب میں نے آپ کے لاکھ روپے دینے جب میری مرضی آئی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ بالکل غلط شریعت کے خلاف ہے. اگر آپ نے مؤجل لکھنا ہے تو آپ مدت لکھیں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، یا اتنا سونا میں 3 مہینے میں دوں گا، اتنا پیسے میں 6 مہینے میں، سال میں دوں گا. یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر بہت سارے لوگ مہر دیتے ہی نہیں ہیں. جب طلاق ہوتی ہے پھر جھگڑا پڑتا ہے، پھر کہتے ہیں دیں گے نہیں دیں گے. یہ غلط بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مؤجل ہے یہ ہمیں طلاق پہ دینا ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. آپ کو مہر جتنا جلدی ہو سکے. اچھا تو طلاق پہلے ذہن میں ہے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی طلاق ہوئی تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. مؤجل کا مطلب یہ. تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. تو خلاصہ یہ کہ مہر خوشی سے دینا ہے، اور مہر عورت کی عزت کے مطابق دینا ہے. بہت کم بھی نہیں کرنا اور بہت حد سے زیادہ بھی نہیں کرنا. نارمز جو چل رہے ہیں فیملی کے اچھے، عورت کی عزت کے مطابق یا عورت کے معاشی معیار کے مطابق. بڑا اچھا لفظ آپ نے کیا ایسے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. اچھا، اور معجل اگر ہے یعنی عین والا ہے،
تو یعنی فوری طور پر فوری دن، یعنی رخصتی سے پہلے پہلے دن ہے آپ کو. عورت کے یعنی بیوی، اب وہ عورت اب تو بیوی ہو گئی ہے، نکاح جی منکوحہ، جی جی تو منکوحہ کے ہاتھ پر وہ رقم ہے جی جی یا گولڈ ہے جو بھی ہے وہ اس کے ہاتھ پر وہ رکھ ان کا دیا. ہے سولی، اور کسی اور کو دینا نہیں ہے کہ لڑکی کے والد کو باپ کو، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک لڑکی کا ہے، اس کی مرضی جو کرے، وہ ٹھیک بیوی کا ہی ہے. جی سبحان اللہ. اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اگر معجل ہے اور اس کو ابھی ہم نہیں دے رہے تو لڑکی رخصتی سے انکار کر سکتی ہے. جی بالکل، شریعت نے حق دیا اس کو. شریعت نے حق جی دیا ہے اسے. یہ کتنی اہم جی بات ہے. اللہ اکبر. جو مہر، جیسا آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات فرمائی. ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں ایک عجیب بات ہے کہ مہر کو وہ اہمیت جی نہیں دی جا رہی جو دین دینا چاہتا جی ہے. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دین کی تفہیم نہیں ہے یا یعنی ابلاغ دین نہیں ہو پا رہا؟ لوگوں کو یہ مسائل سمجھ ہی میں نہیں آتے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض افراد یہ مسائل سمجھنا بھی نہیں جی 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 چاہتے. تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ ویسے لوگوں میں دین کی اگنورنس ہے، کیونکہ اب تو لوگوں کو سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کچھ ایران توران کی خبریں لینی، وہ جو بھلے شاہ کہتے ہیں نا، من وچ بیٹھا پڑیا ہی نہیں. اس جو اپنا مطلب کی بات ہے اس کو تو لوگوں نے سمجھ. تو ایک تو دوسری بات، ہم سب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا بھی ہے اس صدی میں جی کہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز، معاملات اور سوشل ریلیشنز، جی اس کا دین تو کوئی بیان ہی نہیں کر رہا. عبادات تک کسی کو ہے بھی فکر تو وہاں تک ہے. یہ بڑی کمی کی بات ہے. قوموں کا بگاڑ اور سدھار جو ہوتا ہے وہ معاشرت اور کاروباری معاملات کے صحیح ہونے پر ہوتا ہے، جس کے شریعت نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ ممبر پر، بیان پر، چینل پر، جہاں بھی میڈیا پر جہاں بھی بیان وہ کر رہے ہیں، وہ ان موضوعات کو بیان کریں تفصیل سے. سبحان اللہ. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان معاملات کو سمجھے، خاص طور پہ جب موقع آنے لگے. شادی کا موقع آ رہا ہے جہاں اور بہت ساری 100 باتیں ہوتی ہیں، ڈیکوریشنز والوں کو پوچھتے ہیں، ایونٹ والوں کو پوچھتے ہیں، اس پہ دنوں کے دن، مہینوں کے مہینے لگا دیتے ہیں. تو علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں جی ہمارے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ ہمیں بتائیے. یا دونوں مل کے جائیں تو کیا خوب ہے، لڑکے لڑکی والے کہ جی ہم دونوں نے طے کیا ہم شریعت کے مطابق خوشی کریں گے انشاءاللہ. اور وہ ان کو تفصیل سے بتائیں یا کوئی کتاب سے بتائیں. تو یہ اس کی ایک بہت ضرورت ہے. اور ہم اہمیت پیدا کریں کہ اگر ہم دین کے مطابق شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. اگر ہم ویسٹرن نارمز کو لیں گے، ڈانس اور یا ہندوانہ جو ہماری معاشرے میں پڑے ہوئے ہیں بہت سارے، یہ ان کا ٹریس بیک اصل میں ہندوانہ رسومات پہ جاتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر شادی میں برکت تو نہیں آئے گی. ٹھیک. اچھا، مہر کی رقم کا اصل مالک کون ہوتا ہے؟ لڑکی مالک ہوتی ہے، لڑکی مالک اور وہ ہوتی ہے کسی نا. کو تو دینے کی مجاز وہ نہیں ہے. مالک اس رقم کی، مہر کی رقم کی جی وہ ہے. اس سے وہ رقم کوئی اور نہیں لے سکتے. قریبی رشتہ، جی یعنی وہ بھی کوئی رشتہ دار ہیں جی بہت ہی قریبی، وہ ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کسی کا حق اس پر جی نہیں ہے. 100% حق بیوی کا بیوی ہے. کا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی وہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے، جی جی کوئی پوچھنے والا نہیں. حد تو یہ ہے کہ شوہر بھی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا. جی اس کی پرائیویٹ منی ہے نا، اس کی مرضی، اس کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت گھروں میں اس طرح کی جی جی باتیں جی بھی ہونے لگتی ہیں کہ جناب یہ جو پیسے مہر کے تھے وہ کہاں گئے، کس کے پاس گئے تھے. اور بعض اوقات شوہر تک نظر رکھتا ہے اس جی پیسے جی پر جی کہ جو دیا وہ تو بیوی کے ہو گئے پیسے، بس جی جی جو چاہے سو وہ کرے. یہ بہت ایک نیچ فطرت میں سمجھتا ہوں ہے کہ شوہر بیوی کے پرائیویٹ پیسوں پر نظر رکھے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نیچ حرکت یہ کہ مرد، بلکہ مرد کی شاید غیرت کے خلاف، کہ وہ مہر کی رقم معاف کروا دے جی بیوی جی سے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے جی نا. بالکل. اللہ اکبر. یہ ہمارے گھروں میں، جن گھروں میں یہ ہو رہا ہے وہ تو ایک، جتنا افسوس کیا جائے جی کم ہے. وہ عورت جو آ رہی ہے وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آ رہی ہے، وہ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اور ایک وہ نئے گھر میں ایک اجنبی کے ساتھ. یعنی وہ جو اجنبی تھا اب وہ نکاح کے بعد وہ شوہر ہو گیا. اللہ اکبر. اور اس کو تو یہ تحفہ ہے. یہ تحفہ جیسا آپ نے فرمایا، تو یہ تحفہ تو اسی کا ہے. تو قدر کرنی چاہیے. یہ عورت کے مقام کو ہی بلند کرتا ہے. یہ خادمہ نہیں آ رہی آپ کے پاس، جی جی یہ کوئی نوکرانی نہیں آ رہی، یہ آپ کی لائف پارٹنر ہے. جی جی اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے، یہ بھی تقریباً کیا، بس وہ عجیب سوال ہوتے ہیں بعض سوال.
شبانہ ہیں، شبانہ اسلام، انہوں نے یہ فرمایا ہے، پوچھا ہے آپ سے کہ میرے گھر میں 13 افراد ہیں۔ شوہر کا کہنا ہے کہ بیوی کے ذمے شوہر کی اطاعت لازم ہے، لہٰذا تمہیں سب گھر والوں کا کام کرنا تم پر سب گھر والوں کا کام کرنا لازم ہے۔ کیا دین یہ تعلیم دیتا ہے؟ بڑی افسوسناک بات ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اسلام کا جو خوبصورت نظام، خاندانی نظام اور نکاح کا نظام ہے، اور ہم مغرب کو اور دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام سب سے باکمال ہے، یہ ایسی حرکتیں اور ایسی چیزیں اس کو خراب کر دیتی ہیں، اور یہ وہ بے اعتدالیہ ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جو صدیوں سے ہمارا ایک بڑا اچھا فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا تھا، وہ آج اب تقریباً معطل ہو گیا ہے، اور وہ چلنا بند ہو گیا ہے کیونکہ ان باتوں کی وجہ سے۔ تو پہلے ہمیں شریعت اصول سمجھ لینا چاہیے۔ شریعت نے بیوی کے ذمے جو چیز فرض کی ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے، اور شوہر کی اطاعت کا مطلب بھی یہ نہیں کہ شوہر کہے الٹا لٹک جاؤ تو الٹا لٹک جائے، یعنی اس کی بھی کوئی حد ہے نا۔ تو شوہر کی اطاعت اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے شادی ہوئی ہے، اور شوہر کی خدمت اعتدال سے، یہ نہیں کہ شوہر آ کے گھر میں بیٹھا ہے کچھ نہیں کرتا ہر کام تم، ایسا نہیں بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف آدمی نہ دنیا میں کوئی ہوا نہ کوئی ہے، آپ سے عظیم انسان جس کی عزت کی جائے نہ دنیا میں کوئی ہوا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ گھر میں آ کے گھر والوں کے ساتھ کام کریں، آپ کمانڈر بھی ہیں، آپ وزیر بھی ہیں، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، آپ شیخ بھی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والی بھی، سب کچھ آپ ہیں، پھر بھی آپ گھر میں کان فی محنت علی گھر میں کام کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اعتدال سے شوہر کے کچھ کام کرنا یہ بیوی کے اوپر ضروری ہے بس۔ باقی شوہر کے والدین کے بھی ضروری نہیں ہے، ہاں اگر وہ کرے تو اچھی بات ہے، ہم مشورہ دیتے ہیں دلہنوں کو کہ بھئی آپ ان کے والدین کا بھی کام، کیونکہ وہ اب آپ کے والدین ہوں گے، اکثر آپ ان کے گھر میں رہتی ہیں، تو آپ تھوڑا سا ان کے بھی کھانا وانا بناتے ہیں ان کا بھی بنا دیا کریں اعتدال سے، لیکن ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہماری بہو پر ہماری خدمت لازم ہے، بیٹے پر لازم ہے نا، اس کے والدین آپ لازم نہیں ہے۔ تو دونوں طرف کو کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے اخلاقی طور سے آپ کریں، شرعی لیگل فرض آپ پہ نہیں ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کام کر رہی ہے تو فار گرانٹڈ لے رہے ہو تم، کہ اس کو تو کرنا ہی ہے، بہو کام نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، بہو کے ذمہ آپ کا کام کرنا نہیں ہے، تو ایک اخلاقی حدود میں رکھیں۔ باقی جو شوہر کے بہن بھائی ہیں ان پر ان کا کام بالکل ضرورت نہیں ہے، اور وہ کبھی کبھی مہمان کے طور پر آ جائیں، بیوی بنا دے اچھی بات ہے، کبھی وہ کہے بیمار ہو نہیں بنائے اس کا حق ہے، یہ تو آپ کے ذمہ آپ کے بہن بھائی ہیں، تو مشورے کے طور پہ ہم کہیں گے بھی آپ تھوڑا بہت کر لیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے جو بہت سارے اس وقت گھروں کی ہے ہمارے ہاں، اور اسی لیے باغی ہو رہے ہیں لوگ، اور عورتیں کہہ رہی ہیں بھئی ہم نے اب رہنا ہی نہیں جوائنٹ فیملی میں، کہ اس کی 10-12 کتنا 13 افراد گھر میں ہیں اور سب کی تم خدمت کرو، دیوروں کی بھی، یہ تو بہت ہی قبیح حرکت ہے، انسانی لحاظ سے بھی آپ سوچ، شرعی لحاظ سے تو ہے ہی غلط ہے، قبیح حرکت ہے، اس کا کوئی جواز اسلام میں نہیں۔ ایک اور چیز ہے، مثال کے طور پہ ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، اب انہوں نے باری بنا دی کہ ایک دن ایک کی بیوی کھانا پکائے گی، ایک دن دوسرے کی، ایک دن یہ چلو یہ ٹھیک ہے تو بنتا ہے، لیکن آپ نے ایک کے اوپر سارا ڈال دیا، اس کو گھر کی نوکرانی بنا دیا، یہ بیوی کا وہ مرتبہ نہیں ہے، نہ شریعت نے اس پر اتنا کام ڈالا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ جو شرعی اصول ہیں یا جو شرعی تعلیم ہے وہ آپ نے بیان فرما دی، لیکن مفتی صاحب کچھ اخلاقی معاملات ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، شوہر کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کو کے والدین سے بھی بیوی کو بار بار جا کے ملوائے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام، لیکن ایک آپس میں یعنی ایک اچھے ماحول کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں پورے گھر والوں کی خدمت گار نہیں ہوں، لیکن یہ گھر کے افراد ہیں، جہاں تک میں ہو سکا میرے لیے میں یہ کام کروں گی، اور اسی طرح شوہر کے ذمے بہت سارے کام نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے یا بیوی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے وہ، تو ایسا ماحول میں نے جو بات عرض کی اس میں میں نے 1-2 لفظ استعمال کیا اعتدال سے،
میوچل رسپیکٹ سے، اخلاق سے، اخلاقی لحاظ سے، یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ دیکھو ایسے انیق صاحب، اگر میں اور آپ ہم 3-4 اور لوگ مل کے سفر کر رہے ہیں تو کیا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ کام ذمہ لے لیں جی گے؟ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ تو ویسے ہے کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو کچھ کام، لیکن یہ جو میں جس چیز کی نفی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ سارا کام اس پہ ڈال دیا اور اوپر سے یہ بھی کہا کہ یہ تم پر ضروری ہے شریعت میں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. تو اب اگر والدین عورت پر، شوہر کے والدین یا اس کے جو ساس سسر ہیں وہ اس پر احسانات کر رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں بیٹیوں کی طرح، تو اس پر بھی ذمہ ہے کہ یہ بیٹی بن کے ان کی بھی خدمت اعتدال سے. دیور جو ہیں ان کی تھوڑی بہت خدمت ٹھیک ہے اعتدال سے، اخلاق سے، جو ایک میوچل، وہ بھی ان کا خیال کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کام کر دیتے ہیں، ان کے لیے کام کر دیتی ہیں، یہ اس حد تک صحیح ہے. لیکن اس کو حد سے بڑھا دینے سے یہ نظام سارا معطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں اگر کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے، کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتا دے کہ بھئی میری بیوی پر آپ کا کام کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ملازم رکھیں، کوئی بھی کریں، شوہر خود کرے، وہ خود کریں. اور شریعت نے پھر ایسے وقت میں عورت کو حق دیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میرا پورشن الگ کریں، یا تو گھر الگ کریں یا پورشن. اور اگر وہ یہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو ایڈوائزیبل ہم کہتے ہیں بھئی جب تک ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کھٹ پٹ ہوتی ہے، آپ فیملی میں رہیں، اس میں فائدے ہیں، بچوں کے بھی فائدے ہیں، بچے نانا نانی دادا دادی کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر بہت انبن ہو جائے تو عورت کا حق ہے وہ بولے بھئی میرا پورشن الگ کرو، میرا کچن الگ کرو، اور شوہر کو کرنا پڑے گا. اچھا 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 اچھا. مطلب یہ بیوی کو دین یہ حق دیتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ لوگوں نے کیا مشہور کیا ہے کہ اسلام وومن رائٹس کے خلاف ہے، لیکن اسلام کیسے کیسے حق دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پراپرٹی میں یعنی کہیں اور ملتا ہے عورت کو کوئی حصہ، وہ خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، مطلب دین پہلے ان کا حق رکھتا ہے. ایک اور سوال اتفاق سے، یعنی ایک ہی طرح کے سوال تقریباً ایک انٹر کنیکٹڈ. یہ دیکھیے حمیرہ احمد ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ میرا گھرانہ دیندار ہے، میں اس وقت اے لیولز کر رہی ہوں اور آگے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والے لڑکیوں کے یونیورسٹی جانے کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں. آپ رہنمائی فرمائیے کہ میں کیا کروں. بہت اہم سوال ہے. جی. اچھا، اس میں تھوڑا سا ذرا میری عادت کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فاؤنڈیشن سامعین کو سمجھا دوں کہ وہ پرنسپل سمجھیں، صرف مسئلہ ہاں نہ سمجھیں، وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ علم حاصل کرنا مرد عورتوں دونوں پر فرض ہے. یہ تو ایک اجماعی مسئلہ ہے امت کا، بنیادی علم حاصل کرنا. علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو معاشرے کے چند لوگوں کو کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ فوج کا ہونا ضروری ہے، انجینئرز کا ہونا ضروری ہے، مینیجرز کا ہونا ضروری ہے، آئی ٹی انجینئرز کا، یہاں تک کہ صفائی کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے، محدث کا ہونا ضروری ہے، مفسر کا ہونا ضروری ہے، پائلٹس کا ہونا ضروری ہے. اس میں پوری قوم کے چند افراد کا جانا ضروری ہے. اگر پوری قوم سے چند افراد اتنے نہیں جاتے، اگر کسی قوم کے پاس ڈاکٹرز کم ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہ گار ہیں، ساری قوم گناہ گار ہے. کیونکہ آپ نے اتنے ڈاکٹرز کیوں نہیں بنائے جتنی قوم کو ضرورت تھی، اتنے انجینئرز کیوں نہیں بنائے. آپ دیکھیں یہ کانسیپٹ علامہ شامی نے اور فقہا نے، ائمہ نے، سب نے، ابن خلدون نے، سب نے لکھا ہے کہ یہ قوم پر ضروری ہے کہ جس ہر زمانے میں جس پیشے کی قوم کو ضرورت ہے اس پیشے میں لوگ پیدا کرنا فرض ہے، فرض کفایہ. انہوں نے اس زمانے میں مثال دی تھی ہندسہ کی، یعنی فزکس، انجینئرنگ، طب کی، میڈیکل کی. لیکن اب مثالیں بے شمار ہیں، ہمیں ضرورت ہے قوموں. اس لحاظ سے بہت سارے پیشے ایسے ہیں جہاں عورتوں کا جانا ضرورت ہے. مثال کے طور پر گائنی اور بہت سی جگہ ایون لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے پردے میں، چیزوں میں. تو وہاں اگر خواتین ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر کون بنے گا؟ یہ فرض چھوٹ جائے گا اور گناہ گار ہوں گے سارے. تو اور اسی طرح عورت پر بھی علم فرض ہے. شریعت نے عورت پر کہیں قدغن نہیں لگائی کہ تم بس اب یہاں سے علم آگے حاصل نہ کرو. اور ہمارے ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے، آپ جانتے ہیں آکسفورڈ کے جو بڑے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 12,000 عالم اسلام کی خواتین کو جمع کیا، 10 جلدوں میں کتاب لکھا، جو علماء بڑے، یعنی علماء کا مطلب اس زمانے میں ہوتا تھا انجینئرنگ میں، تفسیر میں، حدیث میں، سائنس، کسی بھی چیز میں، ان کا جمع کیا، پورا بایو ڈیٹا لکھا ہے انہوں نے. تو عالم اسلام نے، ڈاکٹر غازی صاحب فرمایا کرتے تھے، کبھی اس بات سے پس و پیش نہیں کیا کہ خواتین کو تعلیم دلائی. جہاں حدود ہے خواتین کی اپنے پردے کی. وہ اب پردے کی حدود میں آئیڈیل تو یہ ہے جو اسٹیٹ کے لیے ہے کہ وہ عورتوں کے لیے الگ سیپریٹ کالجز، یونیورسٹیز، میڈیکل بھی، انجینئرنگ، سب کچھ بنائے. کچھ نہ کچھ ہیں لیکن بہت کم ہے نہ ہونے.
جی تو اب جب اسٹیٹ نہیں بنا رہی تو انڈیویژول کیا کرے؟ تو علماء جو اس وقت دنیا دیکھے ہوئے یا شریعت کو سمجھنے والے محترم علماء ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اگر ضرورت ہے خاص طور پہ ان ایسے پیشوں میں تو عورت کے لیے جانا جائز ہے، وہ اپنے پردے کا خود خیال کرے، اور یونیورسٹی کا ذمہ یہ کہ وہ کسی حد تک جتنی ہو سکے سیگریگیشن رکھے، فل نہیں رکھ سکتی تو ہاف رکھے، عورتوں کو پیچھے مردوں کو آگے، عورتوں کو ایک سائڈ پہ مردوں کی سائڈ پہ بیچ میں پردہ لگائے، اور عورتوں کا پبلک ایریا الگ ہو، مردوں کا الگ ہو، ٹائمنگ الگ ہو، اس قسم کی چیز، ورنہ عورت اپنا خود خیال کرے۔ اور الحمدللہ اس وقت لاکھوں مسلمان خواتین ہیں جو پاکستان کیا ویسٹ میں جا کر بھی الحمدللہ اپنے پردے کا حیا کا پورا خیال کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتی ہیں کرتی ہیں۔ یہ تو ایک ورژن ہو گیا۔ ایک دوسرا ورژن عالم اسلام کا اس وقت ہے جو کئی بعض ملکوں میں ہے، وہ متشدد قسم کا ورژن، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم حرام ہے اور خواتین کو یونیورسٹی کالج میں، وہ تو خواتین کے ڈیڈیکیٹڈ اسکول بنانے کو بھی منع کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عالم اسلام میں کہیں ٹریسز نہیں ہیں کہ خاتون کو جاہل رکھو، اور خاتون کو جب آپ جاہل رکھیں گے تو وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ اور جن چیزوں میں آپ تو پھر زیادہ پردے والے ہیں تو وہاں عورت کو ضرورت ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو میرا خیال میں اس کا یہ ان علاقوں میں ہے، افریقہ کے چند علاقوں میں، ہمارے قریب کے چند علاقوں میں جہاں ٹرائبل نارمز اس طرح ہیں کہ خواتین کو سپریس کر کے مار کے رکھا جاتا ہے، انہوں نے یہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے بہت سارے علاقوں میں کہ آپ اپنے ٹرائبل نارمز کو، علاقائی روایات کو شریعت اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام اس سے بری ہے۔ تو پنجابی بھی کرتے ہیں، پٹھان بھی کرتے ہیں، سندھی بھی کرتے ہیں، افغانی بھی کرتے ہیں، بنگالی بھی، اپنے بعض سارے نہیں، اپنے علاقائی نارم کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ایسی بات کرنے والے بڑے کمزور علماء ہوتے ہیں۔ آپ کو جو بڑے علماء بڑے مضبوط علم والے ملیں گے جن کو قرآن حدیث فقہ یاد ہے، وہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ تو میرا اپنی اس بہن کو، بیٹی کو یہ ہوگا کہ آپ بالکل ان کے والدین کو بھی آپ ان کو میڈیکل کالج میں اچھے سے اچھے ڈالیں، اور آپ بیٹا اپنے پردے کا خیال، ایک اسلامی عورت کے وقار کا خیال کر کے آپ تعلیم بالکل حاصل کریں۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدمت کی نیت سے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ اچھی بات آپ نے فرمائی ہے۔ پچھلے سوال کے جواب میں آپ فرما رہے تھے کہ دین عورت کو پیچھے نہیں رکھنا چاہتا، یعنی آپ نے فرمایا کہ علم کا حصول مرد ہو یا عورت دونوں پر فرض ہے، عورت تو پیچھے نہیں، عورت تاریکی میں جہالت میں نہیں رہے گی، خواہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی ٹی ایکسپرٹ بنے، عورت کو آنا ہے باہر، اور معاشروں کی تعلیم، تطہیر، تشکیل کرنی ہے معاشروں کی، یہ عورت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اور تربیت، اولاد کی تربیت، یعنی اگر مرد کا کام کفالت ہے تو عورت کا کام تربیت ہے، تو وہ نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راشد صدیقی صاحب کا سوال ہے، ایک مسلمان کے لیے مغربی ممالک جیسے برطانیہ، امریکہ وغیرہ میں رہنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ ایک عالم فرما رہے تھے کہ یہ حرام ہے۔ ارشاد۔ ہاں، اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت جو ڈائسپورا ہے جو مسلمان ممالک کا مغربی ممالک میں رہتا ہے، وہ مجھے جو یاد ہے 90 ملین ہے، 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں۔ جی، تو اس کو یہ میں نے اس لیے کہہ دیا، میں مسئلہ بیان کرتا ہوں شریعت کے لحاظ سے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 9 کروڑ کو کہیں کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کے، ان میں بعض 6 8 10 نسلوں سے رہ رہے ہیں، چھوڑ کے تم آ جاؤ۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ مغالطہ کہاں سے لگا؟ مغالطہ یہاں سے لگا کہ اصل میں اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کی جو بھی کوئی ایک لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے اس کی کوئی بیس ضرور ہوتی ہے۔ جی، بیس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سکن بین ظاہر الکفار فانا بری منہ، ظاہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہے گا میں اس سے بری ہوں۔ اور مکہ سے جب مسلمان ہجرت نہیں کر رہے تھے تو قرآن نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے اللہ کی زمین کو کھلا نہیں پایا تو کیوں نہیں نکلے؟ تو اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ اور اس کی جو تعبیر پرانے فقہا نے لکھی اس گزشتہ 1000 سال میں، وہ یہ لکھی کہ دارالحرب میں رہنا حرام ہے۔ اب اس زمانے میں دنیا کی تقسیم 2 ہی تھی، یہ جو آج ہم گلوبلائزیشن دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہوئی تھی اس وقت، کہ یا تو مسلمان ملک تھا یا مسلمانوں کا دشمن ملک۔ دارالحرب کا لفظ یہ بتا رہا ہے، دارالاسلام دارالحرب، اور اس میں دارالحرب کی تعریف کیا تھی؟ دارالحرب وہ ہوتا تھا جہاں مسلمانوں کو اپنے شاعر،
اپنی عبادتیں کھل کر کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد بالکل۔ بنانے کی نہیں ہے، اذان دینے کی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی، عید کرنے کی، اپنے سارے نہیں ہے اجازت، اپنا لباس پہننے کی، تو اس کو دارالحرب کہا جاتا۔ اب اس زمانے میں بھی دارالحرب میں مسلمان جاتے تھے ویزا لے کے کاروبار کے لیے، لیکن رہنے کا اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ جا کر جب گلوبلائزیشن ہوئی تو غیر مسلم بہت سے ممالک نے اپنے آپ کو سیکولر بنا دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریلیجن سے نہیں کرتے اور ہر ریلیجن کا آدمی ویلکم ہے، اسٹیٹ کو ریلیجن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے مذہب پریکٹس۔ اس وقت دنیا کے سمجھدار علماء فقہاء نے فتویٰ دیا، اب ہمارے پاس ایک تیسری قسم آ گئی، دارالاسلام، دارالحرب کے بعد دارالامن، وہ ملک جہاں غیر مسلم حکومت کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو امن ہے، تو وہاں مسلمانوں کے لیے شرائط کے ساتھ رہنا وتھ کنڈیشنز جائز ہے۔ اور یہ ہندوستان میں پہلا فتویٰ مفتی کفایت اللہ صاحب، جن کا لقب مفتی اعظم ہند تھا، جن کا فتویٰ کفایت المفتی آج بھی لکھا ہوا ہے، 100 سال ہو گئے، اور وہاں مصر کے علماء نے، رشید رضا نے، سب جید علماء نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث سے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں ظلم ہو رہا تھا تو آپ نے صحابہ کو کہاں بھیجا؟ حبشہ بھیجا نا، آپ نے کہا حبشہ جاؤ، تو حبشہ کیا مسلمان ملک تھا؟ غیر مسلم ملک تھا، لیکن آپ نے دلیل یہ بیان فرمائی کہ وہاں پر ایسا حاکم ہے جو ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے اگر غیر مسلم حاکم ہو اور وہ ظلم نہ کرتا اور یہی عدل ہے کہ وہ ان کو اپنے مذہب کی پریکٹس کی اجازت دے رہا ہے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود بھیج رہے رہنے کے لیے۔ اس لیے اس وقت تقریباً پوری امت کے علماء کا فتویٰ، جو جید مفتیان ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، سلفی، سب کا، کہ بھئی جائز ہے۔ البتہ وہ شرائط بیان کرتے ہیں، یہی شرط کہ اس علاقے میں آپ کی مسلم کمیونٹی ہو، مسلمانوں کی مسجد ہو، آپ کے بچوں کے پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے مکتب ہو، مسلم انوائرمنٹ ہو، اور آپ کو یہ نہ ہو کہ اتنا زیادہ کفریہ انوائرمنٹ ہے، آپ بہت تھوڑے ہیں، چند گھر مسلمانوں کے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے بچے پوری طرح ان کے ماحول میں کھل کر غیر مسلم ہو جائیں گے، ایسی حالت میں رہنا جائز نہیں ہے۔ تو اب علاقے کا بھی فرق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ جرمنی کے بعض علاقوں میں رہنا جائز ہوگا جہاں مسلم کمیونٹی ہے، بعض علاقوں میں جہاں مسلم کمیونٹی ہے ہی نہیں وہاں رہنا جائز نہیں ہوگا۔ ناروے، جرمنی، یو ایس، آسٹریلیا، کوئی بھی آپ دیکھ لیں۔ یو کے میں ایسا ہی ہے، یو کے میں سب سے زیادہ مسلمان اس وقت ویسٹ میں اسٹرانگ ہیں، لیکن وہاں بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ اگر وہاں ہم جاتے ہیں، کبھی کبھی جانا ہوتا ہے کہ ہم دعوت کے سلسلے میں پوری الحمدللہ مختلف شہروں میں، جو دعوت کی بات ہوئی تو نا، وہ وہاں پر وہ ان مسلمانوں کے ایسی جگہ پر مسلمان ہوتا ہے، ایک جزیرہ ہے اس میں ایک ہی مسلمان، 2 ہیں، اب ان کا ایمان تو خطرے میں ہے، تو وہاں ان کے لیے رہنا جائے، ان کی ضروری ہے کہ مسلم کمیونٹی میں آ کے رہیں۔ بالکل مسلم کمیونٹی میں آ کر رہیں اور آنے والی نسلوں کی دینی تربیت یا دینی مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ اچھا مفتی صاحب، یعنی ہجرت کا تعلق نیت سے بھی ہوتا ہے، نیت سے، کہ بعض لوگ کسی بہتر خاندان میں شادی کرنے کے لیے مغرب چلے جاتے ہیں یا غیر مسلم ملک، غیر مسلم ریاست چلے جاتے ہیں، بعض لوگ بس ڈالرز، پاؤنڈ کے چکر میں چلے جاتے ہیں۔ کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ڈالرز یا پاؤنڈ یا اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مسلمان ریاست کو مستقل بنیاد پر چھوڑا جائے؟ دیکھیں، قرآن کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ بتائیے، آپ ماشاءاللہ قرآن، آپ فرمائیے۔ نہیں آپ اس میں خود دیکھیں نا کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک بہت بڑے پاکستان کی، دنیا کی سطح کے بڑے مفتی صاحب، فقی اور لائر، مطلب جج، وہ یو کے آئے تھے اور ان سے سوال تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر استدلال کیا، اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَامْشُوا فِي هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری زمین کو تابع بنائے، ساری زمین اللہ کی ہے، تو تم زمین کے کندھوں پر چلو جہاں چاہو اور اس کے رزق سے کھاؤ۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ زمین میں رزق کے لیے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن آخر ایک کیویٹ اللہ نے فرما دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس دھیان سے کہ جانا اللہ کی طرف ہے۔ اگر یہ دھیان تمہیں امریکہ میں بھی ہے تو وہاں رہنا جائز ہے، اور اگر یہ دھیان پاکستان میں بھی نہیں ہے تو یہاں رہنا تمہارے لیے مخدوش ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے اس مقصد کے لیے بھی جانا جائز ہے جب تک کہ آپ اپنے دین اور اپنے بچوں کی دین کی حفاظت وہاں کر رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ مجھے معاش بھی اچھا ملے گا جائے۔ اب آپ یہ بات دوسری ہے کہ مناسب ہے کہ نہیں، بہتر ہے کہ نہیں ہے، تو عمومی طور پہ ہم کہیں گے عمومی یہ رجحان اچھا نہیں ہے،
کہ مسلمان صرف پیسے کے لیے اسلامی ملک چھوڑ کے جائیں، کیونکہ اس کا بہت بڑا بیک لیش اور نقصان ہم دیکھ رہے ہیں مستقل بنیاد پہ. مستقل بنیادوں پر. لیکن کیس ٹو کیس فرق بھی ہو سکتا ہے. کوئی ملک ایسا ہے جہاں جنگ ہو گئی، کوئی ملک ایسا ہے جو معاشی لحاظ سے سخت بحال ہو گئی. میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہمارے دین کا مزاج کیا یہ بتا رہا ہے ہمیں؟ مزاج یہ نہیں ہے. مزاج یہ ہے کہ حتی الوسع اسلامی ملک میں رہو، اسلامی ریاست ہی میں رہیں. اگر معیشت کمزور ہے خدا نہ خواستہ تو اس معیشت کو مضبوط کریں. کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں ہمیں، یعنی مسلمانوں کو باہر جا کر. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو اذان کی آواز، اس سے بھی ایک تربیت ہوتی ہے. اپنا ماحول، مساجد آباد ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم نل کھولتے ہیں تو بعض دفعہ پانی نہیں آتا. وہاں نل کھولتے ہیں جہاں آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں پانی بھی آ جاتا ہے. ملاوٹ سے پاک چیزیں ملتی ہیں. بڑا اچھا ڈسپلن ہے، ایڈمنسٹریشن بہت شاندار ہے وہاں. یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی چند افراد کی، چند بڑوں کی نااہلی کی وجہ سے مسلمان ریاست چھوڑ دی جائے، پاکستان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ایک ذرا غیرت کے بھی خلاف ہے کہ میرا ملک، میرے لوگ، میری اپنی قوم. تو کیا اچھی بات آپ نے کہی چند چیزیں کہ یہ غیرت کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے ہزاروں شکر ہیں، اور چند چیزوں میں اللہ نے آزمایا یا مشکلات ہیں تو اس کے لیے میں چھوڑ دوں. جی ہاں، تو یہ آئیڈیل ریاست ہے پاکستان. اور پاکستان کا جتنی بھی ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں، ان کو مستقل بنیاد پر نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں علاج کرانا ہے. پہلی بات ہے کہ یہاں اپنی ریاست میں ہم اس لائق کیوں نہیں ہوئے کہ ہم اپنے مریض کو لے کر جا رہے ہیں مغرب علاج کے لیے، یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہم اپنے بچے بھجواتے ہیں باہر کہ تم جا کے پڑھ کر آؤ. لیکن تم دین کو اہمیت دینا وہاں پر بھی. اور جو تم پڑھ کر آ رہے ہو، جو علم حاصل کر رہے ہو، اسے دین کا خادم کیسے بناؤ گے؟ اور اپنے ملک کو فائدہ دینا. آپ جی ہاں، پورا برین ڈرین ہو چکا ہے اتنا بڑا، تو آپ سارے ملک نے آپ کو پالا پوسا، آپ باہر گئے. ٹھیک ہے، کبھی کسی کے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں جو اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ یہاں نہیں مل رہا ہوتا ہے، یہاں دھکے دیے جاتے ہیں، اس کو نکال دیں. لیکن اولین کوشش یہ ہو کہ میں نے جو اسکل باہر حاصل کی ہے، جو ڈگری، میں پاکستان میں اس کو آ کے فائدہ دوں. جی فائدہ دوں، اس ریاست کو فائدہ دوں یہاں. اور جو ریسرچ وہاں کی ہے ماڈرن جدید خطوط پر آپ کرتے ہیں، تو وہ ریسرچ بھجوائیں، تعلیمی مدد کریں اس ریاست کی. اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے تو فوراً وہ علم ٹرانسفر کیا جائے. اچھا مفتی صاحب، عارضی اگر ہجرت کرنی پڑے، عارضی ایک تو مستقل قیام صرف معیشت کے لیے آپ نے فرمایا دین کا مزاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. عارضی قیام میں ہم اپنے قیام کو طول دے دیتے ہیں، تو مستقل قیام کرنے والا آدمی اگر جیسے لاکھوں لوگ ہیں، آپ نے فرمایا 9 کروڑ افراد، 9 کروڑ افراد غیر مسلم ریاستوں میں مسلمان آباد ہیں، وہ اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ یعنی ابلاغ دین، تبلیغ دین کے لیے نکال لیں. یہ نہیں کہ صرف یہ صبح نکلے اور ذہن میں یہ ہے کہ آج میں نے مجھے آج $5,000 کمانے ہیں یا مجھے 3,000 پاؤنڈز کمانے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی میں لگے رہے اور انہوں نے بس امپائر کھڑی کر دی. خوبصورت بات کہی. علماء کے ایک طبقے کا موقف یہ ہے کہ ان ملکوں میں رہنا آپ کے لیے اس وقت جائز ہے جب آپ دعوت بھی دے دیں گے، ورنہ آپ کے لیے رہنا جائز نہیں ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ علمی طور پر اتنے مضبوط ہوں، اپنے کردار کو ہی حجت بنا دیا جائے کہ ایک مسلمان کا کردار ایسا ہوتا ہے. تو غیر مسلم دنیا میں جب با کردار مسلمان جاتا ہے اور اگر اس نے پڑھ لیا دین، دلائل سے بات کرنی سیکھ لی، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، تو دین کا نمائندہ جی بالکل ہر غیر مسلم ریاست میں مقیم مسلمان کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی بالکل 100% صحیح بات. تو ایک طویل عرصے سے آپ مغرب میں ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے ایسا جو ہم گفتگو جس موضوع پہ کر رہے ہیں، کیا ایسا وہاں پایا آپ نے؟ دیکھیں ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد واقعی ایسی ہے
جو ماشاءاللہ بہت زیادہ، بلکہ میں کہوں گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں کے لوگوں سے زیادہ فکر مند ہیں اپنے اپنے بچوں کے دین کے بارے میں، اور ایسے بھی ہیں جو بالکل، ایک بہت بڑی تعداد جو بالکل دین کو چھوڑ چکی ہے یا بہت واجبی سے تعلق ہے، لیکن ایک تعداد ہے جو دعوت بھی دے رہی ہے، ایک تعداد ہے جو مدرسے، اسلامک یونیورسٹیاں، اسلامک فورمز، اسلامک آرگنائزیشنز، اسلامک سکولز اور اپنے اسلامک پبلیکیشنز بہت کچھ کر رہی ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہیں الحمدللہ، اور کام ہو رہا ہے، وہ دیا بھی جل رہا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے۔ ہاں بالکل بالکل، ہاں دیکھیں، لاغلبن انا و رسولی، جی اللہ فرماتا ہے نا غالب ہو کے رہیں گے میں اور میرے رسول، تو وہ تو اللہ ہوگا۔ نے اپنی نبی کی امت میں بہت خیر رکھی ہے، جہاں بہت بھی خیر جاتے ہیں رکھی ہے۔ خیر کوئی نہ اچھا، کوئی۔ اس ذیل کا آخری سوال، حالانکہ یہ تو پورا پروگرام ہو جی سکتا ہے اس موضوع پر۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے۔ صنم خانے سے۔ آپ کیا مستقبل میں یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا دفاع کرنے والے، دین کے صحیح خادم مغرب سے اٹھیں؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے وہاں سے اٹھیں گے، ویسے یہ مجھے اپنے دو بڑے یاد ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان بھی جی کہلاتے تھے، انہوں نے بھی یہ بالکل۔ لکھا تھا کہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، اور بھی چند بڑے لوگوں نے ہندوستان کے، کہ اب اگلی جو نشستیہ ہوگی وہ مغرب سے ہوگی۔ لیکن ایک سرٹن فیکٹر ایسا ہے کہ جہاں مغرب کے مسلمان زیادہ انفلوئنشل ہیں، مثال کے طور پہ ابھی اب غزہ کا جو سارا ایک المناک حادثہ ہوا، اور اس میں ایک شر بھی تھا بہت بڑا، اور بہت ہی دردناک قسم کا ظلم بہیمت ہوئی، لیکن اس میں سے خیر بھی نکلی کہ بہت بڑی تعداد، وہ صنم خانہ جو آپ نے کہا، مغربی، یورپینز، غیر مسلم، ایون یہودی، وہ مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ انسان کا ضمیر بھی تو کوئی اس کی چیز جو ہے۔ بیس بنی ہے یہ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں نے بنائی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے ببانگ دہل اور ان کی زبان اور ان کے طریقے کے مطابق دنیا کو دکھایا، ہیومن رائٹس کی زبان میں، دوسری زبان میں، کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں اور آپ کی تہذیب کتنی کھوکھلی ہے۔ تو اور وہ ان کا جو ایکٹیویزم تھا، آپ یقین کریں، لندن میں، مانچسٹر میں، نیو یارک بھی میرا خیال میں یاد ہے، یہ مجھے جو پتا ہے سر جی، 2 سال انیق صاحب ہر ہفتے مظاہرہ ہوتا تھا ان کے مین چوک پر، جی جی، اس سٹی کے۔ تو اور یہ ایسا تو ہمارے ملکوں میں بھی نہیں۔ یہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بڑے مظاہرے، احتجاج اسرائیل کے خلاف ویسٹ نے کیا، اتنے بڑے احتجاج تو مسلم دنیا نہیں کر سکی۔ جی، اور اتنی کنسسٹنسی اور اتنے امپیکٹ سے، کیونکہ وہ انہی میں رہتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ کس زبان سے ان سے بات کرنی، کون سا جوتا استعمال کرنا ہے، اللہ اور اکبر۔ ڈپلومیسی بھی اور پریشر بھی اور لیگل بھی، سارا یہ فریڈم فلوٹیلاز جو گئے ہیں سارے، جی جی اس میں وہیں کے لوگ تھے نا مسلمان، جی، اور انہوں نے کیا ایک پیغام دنیا کو دیا اور کیسے پکڑا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، یقیناً، اگر تم اور اللہ کے کا دین کی کام مدد، چلتا رہتا ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں اور لوگ پیدا کر دوں گا، وہ سبحان مدد اللہ، کریں گے، میں غیر مسلم پیدا کر دوں گا۔ سبحان تو اللہ۔ اللہ نے چند لوگ وہاں ایسے پیدا کیے ہیں واقعی جو بہت انفلوئنشل اس وقت عالم اسلام کی نمائندگی پر ہیں۔ جی، تو یہ تاتاری، انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی، جی لیکن اسلام سے شکست کھا گئے۔ تو ایک بہت بڑا دین، اس کا جو پیغام ہے، اس کو حکیمانہ انداز سے مغرب میں رہنے بسنے والے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو وہاں ایک عرصے سے نسل در نسل ان کا قیام ہے، وہ دین کے نمائندے بن جائیں تو کتنی شاندار بات ہو جائے گی۔ اور جیسا آپ نے فرمایا، ہو رہا ہے کام، ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ بے فکر ہو گئے۔ دین کے کام پر معمور افراد، وہ بھی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہیں یہ کام، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں نصیب کرے۔ مفتی صاحب، چند ویڈیو کوئسچنز بھی ہم آخر میں رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت اگر دوسری شادی کرتی ہے تو اس کے پہلے سے موجود بچے وراثت میں حصے دار ہوں گے کہ نہیں؟ ارشاد۔ ہاں، یہ تو بڑا سیدھا سوال ہے کہ وہ جو عورت کے بچے ہیں وہ اس عورت کی وراثت میں تو بالکل شریک ہوں گے، ظاہر ہے اس عورت کے بچے پہلے شوہر سے ہیں، دوسرے سے ہیں، تیسرے سے ہیں، اس عورت کے بچے ہیں اپنے، تو وہ وراثت میں وہ سارے بچے مشترک ہوں گے، اس عورت کی ان میں برابر تقسیم ہوگی۔ البتہ وہ عورت
ان بچوں کی کفالت کے ذمہ دار نہیں ہیں، کفالت کے ذمہ دار باپ ہے۔ اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جاتی ہے، عورت اپنی خواہش سے بچے رکھنا چاہے اور بچے بھی رہنا چاہیں، کورٹ فیصلہ کر دے تو صبح، لیکن ذمہ داری مرد کی ہے تاکہ عورت آزاد رہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وراثت کی بات انہوں نے کی تو میں ذرا اس سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک بیوہ ہے جس کے 2 بچے ہیں، شادی کرتی ہے، اگلی شادی، اور اس سے بھی 2 بچے ہوتے ہیں، تو وراثت میں جو حصہ ہوگا کیا چاروں کا برابر ہوگا؟ چاروں کا برابر ہوگا، لڑکے کا لڑکی سے 2 گنا ہوگا، نہیں، بالکل وہ برابر۔ تو جو قرآن بتا رہا ہے وہ تو، نہیں، برابر ہوگا بالکل، برابر ہوگا، کیونکہ اس عورت کے بچے ہونے میں تو وہ سب برابر ہے نا۔ شوہر الگ ہے تو اس سے تو فرق نہیں پڑ رہا، وہ تو شوہر کی وراثت جب آئے گی اس وقت بات ہوگی۔ جی 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 بالکل۔ نہیں، میرا اشارہ شوہر کی وراثت کی طرف تھا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو اور شوہر کی وراثت سے تو ظاہر ہے نا، شوہر کی وراثت میں جو دوسرے شوہر سے بچے ہیں ان کا کیا حق ہوگا، اور دوسرا شوہر جو ہے اس کے جو بچے ہیں وہ پہلے شوہر کی وراثت سے تو ان کو ظاہر کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں تو بات ہے کہ عورت کی جو وراثت ہے، عورت کے جتنے بھی بچے ہیں جس بھی شوہر سے ہیں ان کو برابر ملے گا، برابر ملے گا۔ اچھا، عورت کی وراثت، عورت کے پاس جو اس کے انتقال کے بعد اس کے جو دونوں شوہروں سے بچے ہیں ان چاروں کو برابر ملے گا۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، صلاۃ و تسبیح کی نماز کیسے پڑھتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ ارشاد۔ جی، صلاۃ و تسبیح کی نماز حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور اس پر بعض علماء نے فرمایا، بعض علماء کہتے بھی ہیں کہ ضعیف ہے، لیکن وہ اتنی ضعیف نہیں ہے، وہ حدیث اس سے ایک تو حضرت مشہور صحابہ سے منقول ہے، اور دوسرا اس کی اور تائیدات بھی ہیں، اور امت اس کو کرتی چلی آئی ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں 75 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور ایسی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، بس یہ موٹی بات۔ اب 75 دفعہ کیسا پڑھنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ جو مشہور ہے میں بتا دیتا ہوں، اور یہ جمعے کو پڑھنا بھی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ جمعے کو پہلے مسجد چلے جائیں، پڑھیں، جمعے کا دن خصوصاً ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کیا اور آپ نے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول نہیں، بس یہ تیسرا واللہ اکبر تک یہ 15 دفعہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے سورت پڑھی، تو آپ نے پھر 10 دفعہ اور پڑھ لیا رکوع میں جانے سے پہلے، پھر آپ رکوع میں گئے تو آپ نے 10 دفعہ پڑھ لیا، پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے قومہ میں آپ نے 10 دفعہ پڑھ لیا، پھر آپ پہلے سجدے میں گئے آپ نے 10 مرتبہ اور پڑھ لیا، پھر آپ جلسے پہ بیٹھے آپ نے 10 دفعہ اور پڑھ لیا، پھر آپ سجدے میں گئے آپ نے 10 دفعہ اور پڑھ لیا، تو یہ 75 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے سے پہلے پھر سے 15 دفعہ پڑھ لیں اور سورت کے بعد 10، تو اسی طرح آپ کنٹینیو رکھیں آخر تک، ہر رکعت میں 75 دفعہ۔ اور اگر کوئی رہ گیا، مثال کے طور پہ ایک رکوع میں آپ بھول گئے تو اگلے رکن میں آپ پوری کر لیں، مثال کے طور پہ آپ کو رکوع میں پڑھنی تھی 10 دفعہ، آپ نہیں پڑھ سکے، کھڑے ہو کے آپ کو یاد آئے تو آپ 20 دفعہ پڑھ لیں، تو یہ 75 150 اور 300 دفعہ تیسرا کلمہ بن جائے گا، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے جہنم سے آزادی کی، جنت کی، اور یہ کبھی نہ کبھی کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ یا خاص موقع پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو اس کا ایک الگ جو فائدہ ہے نا، نماز لمبی ہونا، جو خشوع خضوع کی چابی ہے، جو آج امت سے رخصت ہو رہا ہے حدیث کے مطابق بھی، کہ نماز میں فوکس، توجہ، اللہ کا دھیان، اللہ کے آگے رونا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی لمبی نماز، لمبے سجدے، لمبے رکوع ہوں، تاکہ اللہ سے تعلق اور نماز سے تعلق مضبوط ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ذرا ایک بات جو آپ نے فرمایا کہ یہ تیسرا کلمہ، لیکن یہ کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وہ نہیں پڑھنا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ حدیث میں ایسی آئے، اچھا، حدیث میں اتنا ہے تو پھر بس جو بیان فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ حرف آخر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ جب بھی آپ پاکستان آئیں ضرور تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں، ہمیشہ لرننگ ہوتی ہے، اور ایک ویژن اور جو جس طرح آپ نے دنیا کو دیکھا وہ آپ بیان کرتے ہیں، وہ آپ ہی کا حصہ۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن اپنے معزز علماء سے ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر
بات کرواتے ہیں شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔